السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل عزت احترام استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ عبد الباسط ریاضی جامعی حفظہ اللہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء، دعات، خطبہ حضرات، ائمہ مساجد، یقیناً وقت کی قربانی دے کر اللہ کے اس گھر میں اس دینی پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حالانکہ لوگ غفلت میں پڑ کر منہ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقت قریب ہے، زمانہ قریب ہے، اللہ کے رسول آ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، اسی امت پر قیامت برپا ہونے والی ہے اور حساب سب کو دینا ہے۔ اصل زندگی سے منہ پھیر کے جو عارضی زندگی ہے اس میں دماغ، وقت، سب کچھ لگا کر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک لفظ ہے، غفلت کس چیز میں ہے؟ غفلت عما خلقوا، جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس دنیا میں آئے، یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ سانس، یہ عمر، یہ زندگی، یہ صلاحیتیں لے کر دنیا میں آئے ہیں، اس مقصد سے ہٹ کر غفلت برت کر انسان زندگی گزار رہا۔ جی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان سے زیادہ غافل مجھے اس وقت اس ملک میں اور کوئی نہیں دکھ رہا۔ جی غفلت کی انتہا، سستی کی انتہا، اگر کوئی قوم مجھے دکھ رہی ہے وہ مسلمان مجھے اس وقت نظر آ رہا۔ ایسے حالات، اتنے سنگین حالات، سارے بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، کیا حالات بنیں گے اللہ عالم بالصواب۔ مگر ہماری غفلت یہ ہے کہ ہمیں جمعہ میں بھی نیند آتی ہے، ہمیں دروس میں بھی نیند آتی ہے، ہمیں کسی چیز کے اندر دلچسپی ہمیں نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہماری غفلت کو دور فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، غفلت ایک مذموم صفت ہے۔ اللہ نے نبی سے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں میں مت ہو جاؤ جو غفلت برتتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، غافل لوگوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھنا اللہ کے رسول۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، علماء نے لکھا عقوبۃ من اللہ، عقوبۃ من اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے غفلت۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، جی اللہ کا عذاب ہے، عقوبۃ من اللہ۔ اس کے لیے علماء یہ آیت کو دلیل پیش کرتے ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اولئک هم الغافلون۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، مہر لگا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز غفلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ کس کی؟ کس کا کیریکٹر ہے یہ؟ مومن غفلت میں نہیں رہ سکتا۔ اتقوا فراست المومن، مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا چالاک ہوتا ہے، سبحان اللہ، پلاننگ والا ہوتا ہے۔ کیسا؟ میں کئی بار الحمدللہ مدینہ گیا ہوں،
اللہ کے فضل و کرم سے مدینے میں کئی بچے پڑھ رہے ہیں. ابھی ایک ہمارے کرناٹکا کے بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, نام سبھی لوگ جانتے ہیں, علماء کرام, پرویز, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور پی ایچ ڈی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے بچہ ہو. اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمات لے. ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے فخر کی بات ہے نہیں, ایک بچہ یہاں سے وہاں جا کے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کرتا ہے مدینہ منورہ کے اندر. اور میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں وہ سارے لوگوں کے لیے جن کی مسلسل کوششوں نے سبحان اللہ اس جامعہ کو یہاں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ساتھ ملا دیا. سبحان اللہ, اللہ عز و جل ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. جو کئی سالوں تک محنت کرتے رہے, آخر میں ان کی محنتیں رنگ لائی. اور یہ بچے آج خوشی سے, میں 20 سال پہلے اس منبر پر 1 مہینہ میں رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نماز تراویح بھی پڑھائی ہے, صبح شام کے دروس بھی دیا ہوں, جمعہ کے خطبے بھی دیا ہوں, عید کا بھی خطبہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. اس وقت اور آج کی حالت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. الحمدللہ, اللہ اور ترقی عطا فرمائے, اللہ اور ترقی عطا فرمائے. یہ جہنمیوں کی علامت ہے. غفلت کی زندگی سے باہر ہو میرے بھائی. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ, ان الذین لا یرجون, جن لوگوں کو امید نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی, یہی لوگ ہیں جو غفلت برتتے ہیں. سورہ یونس کی آیت. اللہ عز و جل اس غفلت سے اللہ مجھے بچائے. جمعہ کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں. ابو ہریرہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ علی اعواد المنبر, سبحان اللہ, منبر کے سیڑھیوں پر ہم نے نبی کو یہ حدیث کہتے ہوئے سنا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہم نے سنی. اور ہم نے کہاں سنی ہے حدیث؟ یہ علی اعواد المنبر, منبر کی سیڑھیوں پر نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی. کیا حدیث؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. سبحان اللہ, جمعہ چھوڑنے سے لوگ بچیں. جی کب آنا ہے جمعہ میں؟ جمعہ میں کب آنا ہے؟ ختم ہونے کا ٹائم ہمیں معلوم ہے. آخر میں آئیں گے جمعہ میں, نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے. جی جمعہ میں کب آنا ہے؟ کون سی گھڑی میں آنا ہے؟ کون سی گھڑی میں آنا ہے؟ منبر پر خطیب بیٹھنے سے پہلے آنا ہے یا خطیب بیٹھنے کے بعد آنا ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے. جی صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب منبر پر خطیب سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد جو صحیفہ ہے فرشتہ بند کر کے جو ثواب لکھ رہا ہے, فرشتہ بند کر کے آسمان پر جاتا ہے یا بیٹھ کے جمعہ سنتا ہے؟ کیا کرتے فرشتے؟ واپس ہو گیا نا, اونٹ کا ثواب, گائے کا ثواب سب لکھ لیے. جب خطیب السلام علیکم کر کے بیٹھ جاتا ہے اس وقت وہ ختم ہو گیا, وہ بند کر دیے اس کو. پھر فرشتے بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں یا آسمان پہ چلے جاتے ہیں؟ فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے مگر ہمارے بھائیوں کو نہیں ہے. کیا مزہ ہے دیکھو زندگی میں, غفلت کیسی ہے دیکھو. فرشتہ جس وقت بیٹھتا ہے منبر پر خطیب, اس وقت بند کر کے فرشتے بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ غور سے سنتے ہیں. یا تو ہم سوتے ہیں یا پھر آخر میں آتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. اللہ ہماری غفلت کو دور فرمائے. میرے بھائیوں, میرے اندر غفلت ہے, میں کیسے معلوم کروں؟ کیا چیزیں رہیں تو میں معلوم کروں کہ یہ بیماری, یہ جہنمیوں کی بیماری, یہ اللہ کا عذاب یہ میرے اندر پایا جاتا ہے, میں کیسے معلوم کروں؟ علماء نے کچھ باتیں لکھی ہیں, ایک ایک کر کے میں گناتا ہوں. انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں. اللہ عز و جل اس غفلت سے مجھے, آپ کو, اللہ ہماری قوم کو بچائے. پہلی چیز اگر یہ ہے ہمارے اندر, سمجھ لو یہ غفلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. انشاءاللہ جب میں میری تقریر ختم کروں گا, میں ایک سوال کرتا ہوں, صرف ایک سوال. جو بھی نوجوان میرے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ میں اپنی طرف سے انہیں چھوٹا سا ایک تحفہ دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟
میں اپنی جانب سے انہیں ایک تحفہ دوں گا. غفلت میرے اندر پائی جاتی ہے، اس کے لیے علامتیں کیا ہیں؟ علماء لکھتے ہیں التکاسل عن الطاعات، نیکیاں کرنے میں سستی. نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ بوجھ رکھ دیا ہے، نماز کو آنا مشکل ہے، صبح میں اٹھنا مشکل ہے. ہماری حالت اگر یہ ہے، اگر نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہیں، سمجھ لو میرے اندر غفلت پائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. نماز مشکل ہے، سچ نہیں بولا جا رہا ہے، گانے نہیں چھوٹ رہے ہیں، فلمیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، کرکٹ کی میچ نہیں چھوٹ رہی ہے، وقت کا ضائع کرنا نہیں چھوٹ رہا ہے، یہ اگر حرام کھانا نہیں چھوٹ رہا ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، سمجھ لو ہمارے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ کیا پائی جاتی ہے؟ غفلت. آپ تو سب لے لیے مولوی صاحب، اب چھوٹیاش نہیں کیا بھی اس میں، ادھر بچے تو ادھر اٹک رہی، ادھر بچے تو ادھر اٹک رہی، نمازوں میں بچے تو فلموں میں اٹک رہی، فلموں میں بچے تو گانوں میں اٹک رہی، گانوں سے نکلے تو کرکٹ میں تو اٹک رہی چٹک رہی، کہیں نہ کہیں تو اٹک رہے ہم لوگ وقت کے ضیاع میں. اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، میرے بھائی یہ میری بات نہیں، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بول کر کہوں گا. اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، میں بیچ میں بات روکتا ہوں انشاءاللہ. ایک چیز آپ سے میں عہد لوں گا، انشاءاللہ کریں گے. نیٹ ایگزام ہوتا ہے، پہلے کرناٹکا میں CET ہوتا تھا، کرناٹکا کا، یہاں کا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. ابھی سارے ہندوستان کا ایک ایگزام ہوتا ہے، ایک ہی ایگزام نیٹ ایگزام ہوتا ہے. ابھی ہمارے شیخ نے اعلان کیا ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم ہے اس کی بھی موٹیویشن کیا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے. یقیناً اس کی ضرورت ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے. کروڑوں روپے کمانے والے بچے بھی، ماں باپ بھی اپنے بچوں کو میڈیکل کی سیٹ نہیں لے پاتے، مشکل ہوتی ہے. 15 لاکھ قریب بچے نیٹ کا ایگزام لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے جو بارڈر لائن رکھی ہے وہ بہت کم ہے، اس کے اندر آنا بڑا مشکل ہے. سبحان اللہ. اس لیے پیڈ سیٹ لیتے ہیں، 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے دے کے پے کر کے سیٹ لیتے ہیں. آپ بچوں سنو غور سے، ہمارے بنگلور میں ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. کتنا درما رہے گا جی مدرسے میں پڑھانے والے کو؟ کتنا رہے گا؟ 2 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے کم سے کم تو رہنے چاہیے. یہ تو ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث کی تنخواہ 1 لاکھ تو ہونی چاہیے. کتنی تنخواہ رہے جی؟ 15,000 روپے بول رہے ہیں جی. ایک ہمارے نوجوان ساتھی اور فضیلت الشیخ صاحب 10,000 روپے بول رہے ہیں. بہرحال ہماری یہی تنخواہیں ہیں. 10 15 20 ہزار 25 ہزار دے دیے تو بہت آگے نکل گئے. بڑے عالم صاحب ہیں وہ جی، بہت بڑے عالم ہیں جن کی تنخواہ 25,000 روپے ہے. مگر اللہ عز و جل ان کی چھوٹی تنخواہوں میں بہت بڑی برکت رکھتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. علماء کی تنخواہیں چھوٹی ہیں، عوام کا دل چھوٹا ہے اس لیے علماء کی تنخواہیں چھوٹی ہیں. جی ہاں، عوام کا دل چھوٹا ہے، علماء کی تنخواہ اس لیے چھوٹی ہے. بہرحال اللہ عوام کے دل کو کھولے، علماء کے لیے کھولے. یہ ایک مولوی صاحب جو ابھی بھی پڑھا رہے ہیں جامعہ محمدیہ ہیگڑے نگر میں، ان کے دونوں بچوں کو فری سیٹ میڈیکل کی ملی ہے. سبحان اللہ. دونوں بچوں کو، اور بنگلور کی ٹاپ یونیورسٹی کمس میں ملا ہے ٹاپ میڈیکل فری سیٹ. میں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا، یہ کمال ہو گیا. یہ دونوں بچے میڈیکل، دونوں. کہا معمول میرے بچوں کا یہ ہے، ایک دن بھی فجر نہیں چھوڑتے میرے بچے. اللہ اکبر. میرے بچے ایک دن بھی فجر نہیں چھوڑتے. اس مسجد کے مصلی نے مجھے کہا جب سے مسجد بنی ہے میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور اشراق کے بعد جو کتابیں ہیں لے کر پہلی منزل میں جا کر جو اسکول کی تعلیم ہے اسے اپنے طرف سے پڑھتے ہیں. کتنے نمبر معلوم؟ 98.5. کتنے نمبر؟ پرسنٹیج کیا ہے بچے کا؟ 98.5. اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو جوڑ لو. پہلے دنیا بنے گی پھر آخرت اللہ بنائے گا انشاءاللہ ضرور.
کرناٹکا کی ایک بچی، میں اپنا کالر ہلا کے بولتا ہمیشہ اس کا نام، 625 کو 624 نمبر لے کر آئی. کتنے؟ 625 کو 624 لے کر آئی. سبحان اللہ. میں ملنے کے لیے گیا گھر کو، ملنے کے لیے گیا میں اس بچی کو ملنے کے لیے. سب میں 100 ایک میں 99. ہمارے علماء میں ایک عالم ہیں مدینہ منورہ میں، ان کو یہی نمبر ملے تھے. جی ہاں، ہمارے کرناٹکا کے ایک عالم ہیں، ان کو یہی نمبر ملے تھے. اور اس پر ہمارے استاذ محترم حافظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، ابھی حفیظ اللہ نہیں رہے، انہوں نے ایک ہیڈ لائن لکھی تھی، عبدالعظیم کی فوز عظیم، عبدالعظیم کی فوز عظیم، ان کا لفظ تھا یہ. سبحان اللہ. ایک نمبر اس بچی سے جب ملا، سبحان اللہ، اس بچی نے جو مجھ سے کہا، اتنا دماغ میرا نہیں تھا. میں نے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کرنا شروع کیا. میں 17 پارے کی حافظہ ہوں. کتنی؟ جیسے جیسے میں قرآن پڑھنا میں نے شروع کیا، رب نے میرے دماغ کو کھول دیا. سبحان اللہ. پورے اڑپی ڈسٹرکٹ کو وہ بچی نمبر 1 ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو صبح کا وقت ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، آگے اگر بڑھنا ہے، ماں باپ حضرات کتنی بھی اچھی ٹیوشن میں ڈال لو، لاکھوں روپے ٹیوشن کو لگا لو، اگر تمہارا بچہ اللہ کے گھر سے اگر دور ہے، فجر کی نماز سے اگر دور ہے، تو پھر بھول جاؤ اس کی کامیابی، آپ بھول جاؤ. اس لیے کہ رب کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ عز و جل کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہو بچے اور بچیاں دونوں کو دنیا و آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر اس غفلت سے بچنے کی کوشش کریں. پہلی چیز جو میں نے بتائی، میرے اندر غفلت پائی جاتی ہے، پہلی علامت کیا ہے؟ التکاسل عن الطاعات. نیکی کے کرنے میں اگر سستی ہے، سمجھ لو میرے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ غفلت پائی جاتی ہے. دوسری چیز، اللہ عز و جل ہمیں بچائے اس میں. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ ذہن میں رکھ لو. اس جمعہ میں نے کہا وہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب. ان الایمان لا یخلق، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا پرانا ہوتا ہے؟ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. کیسے پرانا ہوتا ہے؟ نبی خود مثال دے رہے ہیں، جیسے تمہارا کپڑا پہن کے پرانا ہوتا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. شیخ البانی کی صحت کے ساتھ یہ حدیث امام طبرانی نے روایت کی ہے، دیگر علماء نے بھی اس کو روایت. کیا پرانا ہو رہا ہے؟ ایمان. یاد رکھو، جو رمضان میں رہتا ہے ایمان، اب ہے کیا وہ جو کیفیت ماشاءاللہ جو بیٹری چارج رمضان میں ہوتی ہے، اب ہے کیا ہماری؟ بولو نا، گواہی دو مجھے. اللہ کے رسول کی حدیث غلط نہیں ہوگی. ایمان پرانا ہوتا ہے. فاسأل اللہ، اللہ سے دعا کرو، ایجدد ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو نیا بنائے. اللہ اکبر. جو بھی آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں نا شیخ، ان کے ایمان کی تجدید ہو رہی ہے، یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے. ایسے پروگراموں میں بیٹھ کر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ. ایمان بڑھا کر جاتا ہے. یہ ایمان تجدید کرنے کے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمارے ایمان کو تجدید کرے. اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. دوسری چیز، اگر یہ ہمارے اندر ہے، سمجھ لو ہمارے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ بولو نا، کیا پائی جاتی ہے؟ غفلت پائی جاتی ہے. معصیت سے محبت. دوسری چیز کیا ہے؟ گناہ سے محبت. سبحان اللہ. گناہ سے محبت. میں رات میں ایک فلم دیکھا، با کیا فلم ہے، سبحان اللہ. محبت. محبت. کسی زمانے میں کوئی گانا سنا تھا، آج بھی اگر بیزار ہوتا ہوں تو وہی گانا سنتا ہوں. محبت. کس سے؟ میں جو بول رہا ہوں بنا کے بول رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ ہے نہیں ہے. گناہوں سے محبت. سبحان اللہ. آدمیوں کے اندر ہے. ایک مثال شیخ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، اگر میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کیجیے. اصل سے زیادہ سود پیارا ہے.
میں نے مثال سنا ہے, آپ نے سنا ہے بھائی شیخ, چلتی ہے مثال, اصل سے زیادہ سود پیارا ہے. کیا مثال دے رہے لوگ, سود سے محبت, سود سے محبت. اگر ہمارے اندر گناہ کی محبت ہے, ایک تو سستی اور دوسری چیز گناہوں سے محبت, نفرت اگر نہیں آ رہی ہے, سمجھ لو ہمارے اندر غفلت ہے. اللہ اکبر. معاشرے کو ٹٹول کے دیکھو اندر سے, ذرا ہلا کر دیکھو معاشرے کو, یہ ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے بھائی, چلو نا میرے ساتھ بولو, ہے نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ ہمیں بچائے, اللہ ہمیں بچائے. تیسری چیز, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دو چیزیں ایسی ہیں اکثر لوگ یہ دو چیزوں کے بارے میں نقصان میں رہتے ہیں. اللہ سے دعا کرو میں اور آپ اس سے بچیں انشاءاللہ, انشاءاللہ. پہلے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس, الصحت والفراغ. سبحان اللہ. دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں اکثر لوگ یہ دو نعمتوں کے بارے میں نقصان میں رہتے ہیں, گھاٹے میں رہتے ہیں. ایک ہے صحت. کون سی چیز؟ صحت. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمارے علماء کی صحت اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اچھی رکھے. میرا زور سے کئی کو تو تم نہ نہیں بولیا نا, اس کے واسطے آمین زور سے نہیں آ رہی ہے. کئی کو اتنا ستانے والوں کو اللہ تو صحت دیتا, جلدی اٹھا لے ان کو. جی اللہ ہمارے علماء کو صحت عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں ایک عالم کو جانتا ہوں, کینسر تیسرے سٹیج میں آنے کے بعد زبان بند ہو گئی, منہ نہیں کھل رہا ہے, آواز بند ہو گئی. میری آفس کے سامنے کڈوئی کے سرجن رہتے ہیں ڈاکٹر, ان کی کلینک کو آئے وہ, اس نے کہا یہ مر جائیں گے, کچھ دنوں کے مہمان ہیں, کینسر چڑھ گیا. بڑا اطمینان, پین لیے, بول نہیں سکتے, پین سے انہوں نے لکھا, کہا مجھے موت سے ڈر نہیں ہے, مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے ڈاکٹر کو کہا موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم نہیں کہہ سکتے میں 1 مہینے میں مروں گا, 2 مہینے میں مروں گا, اللہ کے اوپر چھوڑ دو, تمہارا کام ہے دوائی دینا, دوائی دو. وہ پریشان, یہ کہاں سے آیا بھائی؟ میں جب کسی کے سامنے بولتا ہوں تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے گھر والوں کا. یہ کون سی مخلوق ہے, اتنا کانفیڈنس اللہ پر, اللہ اکبر, اتنا یقین اللہ پر. میرے بھائیوں اللہ نے بچایا اسے, صحیح ہو گئے ہو. پھر عید کا خطبہ بھی دیے, عید کی نماز بھی پڑھائے, واپس آواز بھی آ گئی, دیکھنے والوں کے لیے تعجب بھی ہوا. اللہ چاہا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ ہمارے علماء کو صحت عطا فرمائے. جی تیسری چیز ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں گھاٹے میں رہتے ہیں. ایک ہے صحت اور دوسری ہے ٹائم, وقت, خالی وقت. کون سا؟ کون سا؟ خالی وقت. سبحان اللہ. ایک جی یہاں آ رہے ہیں ٹائم پاس کرنے. کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ کیا لفظ ہے؟ جی ہاں, جو بھی میری بات سن رہے ہیں, مسلمان دنیا میں ٹائم پاس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. مسلمان دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اب تو سدھارے, اب تو سدھارے. ایک برہمن کا بچہ, ہمیں برہمن نہیں بولتے, ہمیں بمن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہمیں برہمن. اس کا بچہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے. کچھ بچے پتنگ اڑا رہے ہیں. اس بچے نے بھی باپ سے کہا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے. باپ نے اسے کیا سکھایا معلوم؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی. نہیں, یہ ٹائم ویسٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کام ہے. پتنگ اڑانا, گلی ڈنڈا کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, وقت ضائع کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. چلو ہم دوسرا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں, مت کرو میرے بھائی, وقت ضائع مت کرو اللہ کے لیے. وقت ضائع, اگر تمہارے اندر وقت ضائع ہو رہا ہے سمجھ لو ہمارے اندر کیا ہے؟ غفلت پائی جاتی ہے. پہلی بار جب میں, یہ رب کا کرم ہے, یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا 2002 سے تفسیر کا, آج تک بھی وہ چل رہا ہے. یہاں سے نکلا تو پھر دوسری مسجد رحمانی, آج تک بھی الحمدللہ یہاں ملا لوں تو 20 سال, اگر یہاں چھوڑوں تو تقریباً 19 سال سے لگاتار اللہ قرآن کی تفسیر کا موقع دے رہا ہے. پہلی بار جب ان آیتوں سے گزر ہوا,
जहन्नम के अंदर से जो आवाजें बाहर आएंगी, उन आवाजों में सबसे अहम आवाज जो होगी, अल्लाह हमें जरा टाइम दे। अल्लाह अकबर। क्या होगा? क्या पूछेंगे जहन्नमी क्या पूछेंगे? अबसरना व समीअना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। अल्लाह देख लिए, सुन लिए, वापस लौटा अल्लाह, जरा दुनिया में टाइम दे हमें। और सूरह मुनाफिकून की जो आयतें हैं, कितनी बड़ी आयतें हैं। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। जब मौत सामने आ जाएगी तब वक्त पूछेंगे, अल्लाह के लिए इस वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के लिए इस्तेमाल कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अगर वक्त ज़ाया करना हमारे अंदर पाया जाता है, समझ लीजिए हमारे अंदर गफलत पाई जाती है। कितनी अलामतें हुई? 3 अलामतें हुई। चौथी अलामत पूछूंगा नहीं, आखिरी में चलता हूं। इलाज जब बोलूंगा, इसे क्या करेंगे तो अल्लाह ये गफलत हमारे दिलों से दूर करेगा, उस पर जब मैं आऊंगा इंशाअल्लाह आपसे सवाल करूंगा। चौथी अलामत उलमा ने जो लिखी है, तूलुल अमल। मेरे नौजवान दोस्तों, नोट करके रखना, इसे छोड़ना नहीं, इसको जिंदगी बनेगी इससे इंशाअल्लाह। तूलुल अमल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, मेरे पास जो बच्चे पढ़े दुनिया में भी बहुत आगे गए हैं। एक बच्चा पढ़ाया तो मैं नहीं, लेकिन दरस में बैठ के इस्तिफादा किया है शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। वाशिंगटन डी में इस साल जो अभी बाइडन है प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ का प्रेसिडेंट है वो? अमेरिका का। हमारे मस्जिद का एक नौजवान हिंदुस्तान में MBBS में 2nd रैंक, MD में माशाल्लाह वहां गया, वहां भी 2nd रैंक अमेरिका में। वहां कोविड में उसने जो काम किया है नौजवान ने, उसके काम से मुतासिर होकर, खुश होकर व्हाइट हाउस से उसे लेटर दिया गया है कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम हमारे मुल्क में आकर इस नाजुक मौके पर तुमने खिदमत अंजाम दी। सुभान अल्लाह। हमें तारीफ है, सीना चौड़ा हो जाता है, सिर्फ उलमा को देखकर ही नहीं, आपको देखकर भी हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं जैसा उनकी मिसाल आज इस मस्जिद में मैं दे रहा हूं, इंशाअल्लाह तुम्हारे में से किसी की मिसाल मैं किसी और मस्जिद में दूं। बोलो ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, क्यों नहीं हो सकता? तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें। जी हाँ, अल्लाह के रसूल की हदीस है, हदीस सही मुस्लिम की है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहरमु इब्नु आदम का बेटा जैसा बूढ़ा होता नहीं, 2 चीजें जवान होती हैं। सुभान अल्लाह। ये बूढ़ा होता है मगर 2 चीजें जवान होती रहती हैं। एक जो चीज जवान होती है, अल हिर्सु अलल माल, और दूसरी चीज जो जवान होती है, वल हिर्सु अलल उमर, रवाहु मुस्लिम। एक है माल की लालच, जितना उम्र नीचे की तरफ जा रही है जनाब को और बड़ा बनने की ख्वाहिश है। जी हाँ, सही है, अल्लाह के रसूल की बात सही है, सल्लल्लाहु अल हिर्सु अलल माल। मैंने ये भी देखा है, जैन हॉस्पिटल में एक आदमी मर रहा है, बुला के बोलता है पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां रखे हूं, देखो वहां से उठा लो डॉक्यूमेंट्स, पूरे वो खेत के, वो प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स। अल हिर्सु अलल माल, माल की हिर्स बढ़ती जाती है, बढ़ती, जैसे बूढ़ा हो रहा है ये। दूसरा उमर, अभी समझता मैं जवान हूं। अगर ये चीज पाई जा रही है, उलमा इकराम कहते हैं समझ लो हमारे अंदर गफलत पाई जा रही है। तकरीबन आधा घंटा मैं गफलत पर बोला हूं। इलाज पर आते हैं और इंशाअल्लाह कुछ बातें बोलकर अपनी बात को मैं खत्म करता हूं, ताकि मैं खुद 10 मिनट कम से कम उस्ताद मोहतरम से मैं कुछ सुनूं, आप भी लेकर जाएं और मैं भी इंशाअल्लाह लेकर जाऊं। मेरी भी ख्वाहिश है इफादा और इस्तिफादा दोनों हो। जी शेख इंशाअल्लाह। आप हुक्म करेंगे तो मैं 10 तक भी बोलूंगा, आप सिर्फ बोल दीजिए इंशाअल्लाह ताला। इफादा भी हो और इस्तिफादा भी हो इंशाअल्लाह ताला। इलाज क्या है इसका? सुभान अल्लाह। सबसे पहला इलाज दिल के अंदर, अगर आप गफलत को दूर करना चाहते हैं, कौन कौन इलाज पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? इलाज तो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, कौन अमल करेंगे? बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। मारिफतुद्दीन, आप जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे अल्लाह के बारे में, आपका दिल डरेगा। सुभान अल्लाह। क्या होगा? दिल में डर पैदा होगा।
جی ہاں، اللہ کے نیک نام، اسماء و صفات جتنا آپ اس میں پڑھتے جائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، علماء سے اس کے بارے میں دروس سنیں گے، ایک ڈر پیدا ہوگا، اور جب دل میں ڈر پیدا ہوگا تو غفلت ہٹے گی انشاءاللہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جی ہاں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہی حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ہے اللہ تعالی ہمیں دونوں علم عطا فرمائے، دین اور دنیا کا دونوں علم عطا فرمائے۔ پہلی بار میں تو مدینہ منورہ نہیں گیا، مدینے کے ایک طالب علم مجھے ملے، یہ لوگ ریکارڈ کرتے ورنہ نام بولتا میں ان کا۔ جی ہاں، وہ طالب علم مجھے ایک مذکرہ دیے، مذکرہ عربی زبان میں نوٹس ہوتے ہیں نا، نوٹس دیے مجھے۔ وہ نوٹس تیسرے سال کے تھے، عقیدے یوم آخرت پر تھے۔ وہ نوٹس میں جب پڑھا، مجھے سبحان اللہ، اس میں ایک حدیث میں پڑھا، ابو داؤد کی حدیث، براء ابن عازب کی حدیث تھی، سبحان اللہ۔ اس میں ایک لفظ تھا، آدمی مرے گا نا، حدیث کہہ رہا ہوں، مرے گا آدمی، اس کو دفنا دیا جائے گا، دفنانے کے بعد 3 سوالات ہوں گے۔ آپ جانتے ماشاءاللہ تینوں سوالات کیا ہیں؟ 3 سوالات کے بعد ایک لفظ پہلی بار میں وہ مذکرے میں پڑھا، فرشتے پوچھیں گے وما علمک، کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ بولو نا، کیا پوچھیں گے؟ وما علمک، دنیا میں تیرا علم کیا تھا؟ سبحان اللہ، فرشتے سوال کریں گے۔ صحیح حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، براء ابن عازب اس کے راوی ابو داؤد اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تیرا علم کیا تھا؟ جواب، صحیح جواب کیا ہے؟ یہی ہے آج کا انعام انشاءاللہ شیخ۔ صحیح جواب کیا ہے؟ قبر میں جب پوچھا جائے گا تیرا علم کیا ہے، تو صحیح جواب کیا ہے؟ 2 ہفتے پہلے ویزاک میں تقریر کرتے ہوئے میں نے پوچھا یہ سوال، ماشاءاللہ ایک آدمی جواب دیا اس کا، اللہ جزائے خیر دے اس کو۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے، یہ پہلا علاج ہے، تیرا علم کیا تھا؟ سبحان اللہ، وما علمک، جواب، صحیح جواب کیا ہے؟ 2 جوابات آئیں گے، اس میں ایک صحیح جواب ہوگا۔ چلو اس کو رکھتے ہیں ہم، اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن پہ ذرا زور ڈالو، آخر میں اگر آپ کے ذہن میں نہیں آئے تو مجھے خود پوچھ لو، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ دوسرا علاج ذکر اللہ، زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رکھو میرے بھائی۔ ابھی شیخ نے تقریر کی، میں سعودی عرب میں مکے سے مدینہ چلتے ہیں، ہر 10-15 کلومیٹر پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہیں لکھا ہوا ہے، کہیں اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹے چھوٹے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر میں رکھو انشاءاللہ، جی یہ جو ہے دور ہوگا، غفلت دور ہوگی انشاءاللہ، ذکر کرو انشاءاللہ، ہمیشہ ذکر میں رکھو۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یہ بھی نبی کی حدیث، پہلے حدیث پڑھتا ہوں بعد میں بات بولتا ہوں انشاءاللہ۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اللہ اکبر، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تمہارا گزر ریاض الجنہ سے ہو تو اس میں سے ذرا چر لو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ نبی نے کیا کہا؟ جب تمہارا گزر ریاض الجنہ سے ہو اس میں سے تھوڑا سا چر لو۔ چرنا سمجھتے ہیں؟ جانور کیا کرتا ہے؟ گھاس کو کیا کرتا ہے؟ وہ چرنے کا لفظ نبی نے کہا، فرتعوا، چر لو۔ ریاض کہتے ہیں کیاری کو، باغ ہوتا نہیں، جب جنت کے باغوں میں سے گزرو، جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اس میں سے چر لو، سبحان اللہ۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی، جنت کا باغ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہے جنت کا باغ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، مساجد۔ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ اور چرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اذکار ذکر کی جو مجلسیں ہیں، تقریر کی جو مجلسیں ہیں، صبح و شام کے دروس کی جو مجلسیں ہیں، اس میں بیٹھ کر ذرا حاصل کر لو، اللہ اکبر۔ یہ ایسی مجلسوں سے بھی ہماری غفلت دور ہوتی ہے، ذکر کی جو مجلسیں ہیں اس سے بھی غفلت دور ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں بھائی کہا؟ کتنی کہا میں؟
تین آخری ایک اہم چیز، اس پر تھوڑا سا میں تفصیل کروں گا، بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی، غور سے بیٹھ کے سنو۔ چوتھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی هؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکن من الغافلین، رواہ ابن خزیمہ وصححہ الالبانی۔ جو بھی آدمی، غور سے سننا یہ حدیث کو، جو بھی آدمی پانچوں نمازوں کی، فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پڑھے گا نہیں، حفاظت کرے گا، اس کا نام غافل میں نہیں لکھا جائے گا، اس کے اندر سے غفلت ہٹا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، نام لے کے نبی نے کہا، اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اگر آپ اس کی حفاظت کریں گے تو پھر یہ غفلت کا علاج ہے، اللہ دماغوں سے، ہمارے دلوں سے غفلت کو ہٹائے گا۔ نماز پڑھنا ہے یا نماز کی حفاظت کرنا ہے؟ کیا کہا نبی نے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ حفاظت۔ سبحان اللہ۔ حفاظت کے اندر نماز کی پوری شرطیں، نماز کے سارے ارکان، اول وقت میں نماز کو آنا، سنن و نوافل کی پابندی کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور میں یہ بھی انشاءاللہ اس میں کہوں گا نماز کے اندر ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جہاں پر سنتوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ صلاح الدین صاحب اس مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے، احسن البیان، اس کو اٹھاؤ، پارہ نمبر 11 کھولو، پارہ نمبر 11 کھولو، سورہ توبہ کھولو۔ اس سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ آیت پڑھو۔ یہ آیت سنائی دی نا؟ اس آیت کا اردو معنی یہ ہے، وہ مسجد زرار میں آپ نہیں جاؤ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، آپ وہاں جاؤ، وہ زیادہ حقدار ہے، وہاں نماز پڑھو۔ اس مسجد میں ایسے مصلی ہیں جن کو پاکی پسند ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ حافظ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں اللہ نے مسجد کی بھی تعریف کی اور مصلیوں کی بھی تعریف کی۔ کس کی تعریف؟ مسجد کی بھی تعریف کی اور مصلیوں کی بھی تعریف کی۔ ایسی مسجد جہاں کے مصلی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، پیر سے پیر لگائیں تو پیر لگانے کا موقع دیتے ہیں، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھو تاکہ نماز کی حفاظت ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے وہ غفلت اللہ سبحانہ و تعالی نکالے گا۔ میرے بھائی، نماز کے بارے میں مجھے کہا گیا پہلے ہی، اس پر آپ ذرا بولیے گا۔ کیا نماز کے بارے میں آپ سے کہوں میرے بھائی، سارے نبیوں کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے نماز کا، ساری شریعتوں کے اندر اللہ نے نماز کا حکم رکھا ہے۔ رکعتیں الگ رہی ہوں گی، طریقہ الگ رہا ہوگا۔ نماز کے بارے میں آپ بھائیوں سے میں بتا دوں، سبحان اللہ، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت۔ جمعہ کا دن ہے، حج کر کے اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز مغرب پڑھائے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں آئے، کہا مجھے بخار جیسا لگ رہا ہے، مجھے بخار جیسا لگ رہا ہے، میرا بدن گرم ہو رہا ہے۔ اتنا گرم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے بستر تیار کرو، مجھے کھڑا نہیں جا رہا ہے۔ آپ کو لٹا دیا گیا، اذان دے دی گئی، عشاء کی نماز کی اذان دے دی گئی، آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے بیمار ہو گئے ہیں آپ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ نماز عشاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال ہوش آنے کے بعد نبی نے پہلا جو سوال کیا ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز نہیں؟ اللہ کے رسول آپ کا انتظار چل رہا ہے، آپ کا انتظار چل رہا۔ پھر دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کر اٹھنے کی پھر کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں۔ پھر جب ہوش آتا پھر یہی سوال ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار چل رہا ہے۔ 3 بار جب ہوتا ہے پھر کہتے ہیں اب اٹھا نہیں جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، ابو بکر سے جا کر کہہ دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول آخری خطبہ،
آخری مرنے سے پہلے سب سے آخری جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، آخری الفاظ مرنے سے پہلے کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری الفاظ۔ میرے بھائیوں اس کا احترام کرو، مرنے سے پہلے آدمی جو بولتا بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آخر میں یہ کہا ہے، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اور جو تمہارے سامنے جن کے ہاتھ تمہارے مالک ہیں، غلام لونڈی، ان کا خیال رکھنا۔ یہ آپ کے آخری خطبے کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے لیے نماز مت چھوڑو میرے بھائی، اللہ کے لیے نماز مت چھوڑو۔ ابھی جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، اس سے پہلے ایک نام تھا بنیامین، شاید یاہو بنیامین، اس سے پہلے ایک تھا، اس کا میں نے نوٹ کر کے رکھا ہوں اس کا نام۔ وہ کہتا اگر مسلمان اگر فجر کی نماز میں جمعہ جیسے ہو جائیں، کس میں؟ فجر اگر جمعہ جیسے پڑھنے لگیں، وہ دن ہمارے لیے سوچنے کا ہوگا۔ جب تک مسلمان فجر چھوڑ کے سو رہا ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہودی کو اتنا یقین ہے ہمارے فجر چھوڑنے پر۔ اللہ کے لیے نماز مت چھوڑو، اللہ کے لیے نماز مت چھوڑو، خاص طور سے نمازوں میں جو وقت آگے ہے الحمدللہ، فجر کی نماز کی پابندی کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز کی پابندی کرو اللہ کے لیے۔ کل ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا، میں تھوڑا بہت اللہ تجارت میں بھی مجھے رکھا ہے، اس آدمی نے مجھے ایک بات کہی، ہمارے مسلک کا نہیں ہے مگر اس کی بات جو ہے پریکٹیکل ہے اس کی بات۔ اس نے کہا رات میں 3 بجے بھی اگر میں آتا ہوں سفر سے، مگر فجر میں نہیں چھوڑتا، فجر میں نہیں چھوڑتا، فجر پڑھ کر اذکار کر کے قرآن کی تھوڑی تلاوت کر کے جب میرا دن شروع ہوتا ہے، سارے دن میرے بدن کے اندر ایک ایکٹیونیس رہتا ہے، میرا بدن بہت ایکٹیو رہتا ہے، تھوڑی بھی سستی نہیں رہتی۔ یہ اس نے جو بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ جو آدمی خاص طور سے نمازوں کی، ساری نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے فجر کی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو فجر چھوڑتا نا، اس کے بارے میں نبی نے کچھ کہا ہے، وہ بول دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی چیز، جو بھی آدمی فجر چھوڑتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکرہ، اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا گیا، رجل نام، ایک آدمی سوتا رہتا ہے، حتی اصبح، فجر بھی چھوڑ کے سوتا ہے، فجر بھی، یاد رکھو نماز خود بھی پڑھنا اور گھر والوں کو بھی پڑھانا انشاءاللہ۔ نماز خود بھی پڑھنا، میں اٹھ کر آ گیا، میرا نوجوان بچہ سو رہا ہے، میری بیوی سو رہی ہے، میری بچی بالغ ہے وہ سو رہی ہے، یہ نہیں ہے، عورتیں بھی شاید ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، سنو آپ بھی، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں تو عورت کی زبان میں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، میرا ماننا ہے عورت کی زبان میں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ فرعون بھی عورت کی بات مان لیا، کون مان لیا؟ وہ بچہ جب آیا تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام، تو بیوی نے ہی کہا تھا قتل مت کرو اسے، بیٹا بنا لیں گے، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، مت مارو اس کو بچہ بنا لیں گے، اس کو مان لیا ہو۔ فرعون مان سکتا ہے تو پھر کوئی بھی مان سکتا تمہاری بات، تمہاری بات میں رب نے بڑی طاقت دی ہے۔ تم اگر نمازی بن جاؤ انشاءاللہ پورا گھر نمازی رہے گا، میرا ماننا ہے، پورا گھر میں ماں اگر نمازی رہے اور نماز کے ساتھ تہجد پڑھ لے، میرا یہ ماننا ہے اس گھر کا بچہ نمازی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ماں نمازی نہ رہے، رات بھر سیریلوں میں رہیں، رو کر سیریلیں دیکھیں اور دن میں فجر چھوڑ کے سوتی رہیں، کتنی مثالیں ہیں، سبحان اللہ کتنی مثالیں ہیں۔ شہر بنگلور میں ایک نکاح ہو کر ایک بچی کو لے کر آئے، دونوں کروڑپتی ہیں، کروڑپتی جی، بچی نیک صالح، اللہ ان کے والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ نیک بچی تربیت کرنا بھی بڑا کمال ہے۔ پہلی دن شادی کی پہلی رات، سبحان اللہ، بچی اڑ گئی نماز کے لیے، غسل کیا اس نے،
نماز پڑھی اور اس کو اٹھائے، جناب کو اٹھو نماز کا ٹائم ہوگا، چلو پہلے دن یہ تھکا ماندہ ساری دنیا بیچ کے سو رہا ہے، نہیں اٹھاؤ، کہاں اٹھے گا؟ دوسرے دن نہیں اٹھا، یہ اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، تیسرے دن نہیں اٹھا، چوتھے دن اس نے نماز پڑھنے کے بعد اس کے سرانے بیٹھ کے رونا شروع کر دیے، بچی رونا شروع کر دی، بیوی روئی تو شوہر سوتا ہے، بیوی روئی تو شوہر سوتا ہے، کوئی دنیا کا شاید کوئی شوہر نہیں سوئے گا، یہ کون سا رونا دھونا ہے بھائی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ عز و جل نے نماز کو فرض کیا ہے، تم نماز چھوڑ کے سو رہے ہو، اگر تم ایسے ہی رہو گے تمہارا میرا نکاح ختم ہو جائے گا، نحوست نازل ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ رونے سے تو بہتر ہے میں نماز کو تو چلے جاتا ہوں، کم سے کم۔ سبحان اللہ، وہ نمازی بنا، اس کی وجہ سے اس کے بھائی نمازی بنے، وہ ایک بچی کی وجہ سے پورا گھرانہ نمازی بنا۔ میرے بھائی نماز پڑھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ یہ حدیث سن لو انشاءاللہ، نبی فرماتے ہیں جو آدمی نماز فجر چھوڑ کر سوتا ہے حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح کر لے، فقال علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، وہ ایسا آدمی ہے شیطان نے اس کے کان میں، بولو نا زور سے بولو، آپ بھی آؤ گے، آپ کی آواز بھی اس میں آئے گی، شیطان کیا کرے گا؟ کان میں پیشاب کر دے گا۔ تین معنی علماء اس حدیث کے بیان کرتے ہیں، پیشاب کر دے گا کہ تین، پہلا معنی یہ ہے جیسے آپ پیشاب کرنے کے لیے بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، یہ کان شیطان نے ٹوائلٹ کی طرح بنا لیا۔ دوسرا معنی مذاق اڑاتا ہے، جی تمہارا مذاق اڑاتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا معنی علماء جو بیان کرتے ہیں پیشاب کرنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی بات تمہیں سننے نہیں دیتا شیطان، وہ سارا دن تمہارا بیکار جائے گا، کوئی چیز اچھی چیز تمہیں سننے نہیں دے گا۔ خود یہاں بیٹھیں گے سوتے رہیں گے، جمعہ میں بیٹھیں گے سوتے رہیں گے، ہر اچھی مجلس میں بیٹھ کر سوتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں بچائے، اللہ عز و جل۔ اور بہت ساری باتیں، وقت اجازت ہمیں نہیں دے رہا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے غفلت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آنے والے جو ایام ہیں مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اللہ وہ ایام امن والے ایام بنائے، اللہ اطمینان والے ایام بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون سے رہ کر اس ملک میں ہم شریعت محمدی پر ہم عمل کر سکیں، اللہ ایسا سازگار ماحول اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آخر میں جن بھائیوں نے بھی اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے، تگودو کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کا بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، اللہ ان کی دنیا و اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ ایک چیز میرا وعدہ رہ جائے گا، خبر میں جب پوچھا جائے گا تمہارا علم کیا ہے تو جواب کیا ہے میرے بھائی؟ جی بھائی یہ تھوڑا عطر ہم استعمال کر چکے ہیں، یہ مگر اجمل کا اچھا عطر ہے، جو بولیں گے میں دے دوں گا یہ انشاءاللہ۔ جی شیخ آپ کے ہاتھوں سے اس کو دے دیجئے۔ دو چیزیں، ایک تو علماء پورے استعمال کر کے ہیں، وہ بھی برکت ہے انشاءاللہ، ساتھ میں اجمل کی خود کی برکت بھی ہے۔ جی تیرا علم کیا ہے، اس کا جواب حدیث میں کیا دیا گیا ہے؟ سبحان اللہ، بولو بولو بولو، جزاک اللہ خیر، کون بولے؟ بولیے بولیے بولیے، بارک اللہ فیکم، بولیے بولیں، اٹھیں اٹھیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی قرآن بالکل جو آپ نے کہا حدیث میں پڑھتا ہوں، بیٹھ جائیں، آ جائیں آپ سامنے، آ جائیں سامنے، شیخ ان کو دے دیجیے، ان کو دے دیجیے۔ قرأت کتاب اللہ، یہی حدیث، یہی جواب ہے حدیث کا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، وآمنت بھی، اس پر ایمان لے کر آیا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ جواب ہوگا قبر کے اندر جب وہ سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔